بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، کل کا ایک اہم دن جب ایوان صدر میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی حلف برداری کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میاں محمد شہباز شریف کے بڑے بھائی قائد پاکستان مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، سابق صدر آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری، حمزہ شہباز شریف سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ میاں محمد شہباز شریف دوسری مرتبہ مسلسل وزیر اعظم منتخب ہوئے اور میاں شہباز شریف کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو انہوں نے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں بھی بڑے بہترین انداز میں پرفارم کیا، جبکہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تو ان کا دور بڑا ایک سنہری دور ہے۔ سڑکوں کی تعمیر کا معاملہ ہو یا ہسپتالوں کی تعمیر ہو، ہمیشہ ہر شعبے میں جو ہے وہ پنجاب نے ریکارڈ ترقی کی۔ ہسپتالوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو پی کے ایل آئی سمیت جنوبی پنجاب میں جو طیب اردوان ہسپتال بنایا وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال تھا، جبکہ پلوں، فلائی اوور، سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے تو وہ مشہور رہے۔ اسی طریقے سے تعلیم کے شعبے میں بھی انہوں نے بڑا بہترین انداز میں جو ہے وہ کام کیا۔ اور اب جب کل ایوان صدر میں جو تقریب ہوئی اس کے فوراً تھوڑی دیر کے بعد ہی، کیونکہ معیشت ایک بڑا چیلنج ہے، تو اس حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ آج اسی پر بات کریں گے اور اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار صہیب مرغوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صہیب صاحب بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار الفت مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الفت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کل حلف اٹھاتے ساتھ ہی بطور وزیر اعظم تھوڑی دیر کے بعد ہی معیشت، کیونکہ معیشت اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہم جب بات کرتے ہیں، اجلاس کیا اور انہوں نے اس میں کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ جو الیکشن تھے نا یہ ایکچولی معیشت پہ ہی ہوئے، کیونکہ پیچھے بہت زیادہ ٹربل آیا ہوا تھا معیشت کو، بہت زیادہ ہمارے قرضوں کا لوڈ بڑا بڑھ گیا ہوا تھا، 104 ارب ڈالر تو پہنچ گیا ہوا تھا اور میکسیمم قرضے لیے گئے تھے ایک سابقہ دور میں۔ تو پرابلم یہ آئی کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا، آپ ان کی اسپیچ سنیں تو اسپیچ میں بھی انہوں نے واضح طور پہ 3 بڑے جس کو کہتے ہیں نا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیے۔ نمبر 1 کہ جو ریفنڈ ہیں، دیکھیں صنعت اسے چلتی ہے جب صنعت کاروں کو پیسے واپس ملے۔ بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکسیشن ہو رہی ہوتی ہے، ودھول کیا جا رہا ہوتا ہے ٹیکس، تو جب تک یہ واپس نہیں ملے گا 500 کے قریب ارب روپیہ جو پھنسا ہوا تھا صنعت کاروں کا، اور 65 ارب روپیہ صرف ایک دن میں پرائم منسٹر کی ایک سوچ کو فالو کرتے ہوئے کل ڈسپرس ہو گیا۔ اور میری رائے میں جو میرا اندازہ ہے وہ یہ کہ اس جو انہوں نے 1 ہفتے کا ٹارگٹ دیا 10 دنوں کا، یہ اس میں اگر یہ پیسہ واپس چلا گیا تو جو کرنچ انڈسٹری کو آیا ہوا ہے، اس میں جو انڈسٹری پھنسی ہوئی ہے وہ اپنے اس پیسوں کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے، ریفنڈ نہیں ہو رہا۔ دوسرا انہوں نے میجر اسٹیپ یہ لیا 65 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ کلیئر کروائے گئے، یہ بریفنگ دی گئی ہے پرائم منسٹر کو۔ جی ہاں، وہ ان کو واپس ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ ایکچولی ہوتا ہی ہے نا کہ جب کوئی ریفنڈ کے لیے کیس جاتا ہے تو ایف بی آر اس کو ایکسیپٹ کے مرحلے میں بہت سی پابندیاں لگا دیتا ہے، پابندیاں میں بہت سی چیزیں مانگتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، تو اب وہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ واپس کرو پیسہ اس کا، ان کا فوراً۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب پیسہ ایف بی آر ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے تب جو ایف بی آر اسلام آباد میں ہے، جو ان کے سیکریٹری صاحبان ہیں، اپنا آپریشن چیف ہیں یا اور ہیں، تو وہ پیسہ کو بھیجتا نہیں، اس میں وہ 3-4 مہینہ لگا دیتے ہیں، جس سے انڈسٹری کرنچ کا شکار ہوتی ہے۔ اور یہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کیونکہ وہ خود بھی انڈسٹری رہے ہیں اور اس طبقے سے ان کا بڑا قریبی تعلق بھی ہے، تو یہ پیسہ واپس ہونے سے بہت تیزی کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن ہوگی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جو بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ معاہدوں کو ری ڈیزائن کیا جائے۔ کل جو شام کو میٹنگ ہوئی اس میں معاہدوں کو ری ڈیزائن کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اب تک جیسے پیٹرن چلا آ رہا تو اسی پیٹرن پہ ہوگا، مطلب جو ایک پریویس دور میں جو کچھ بھی ہوا ڈیولپمنٹ کا ایک پیٹرن اس کو اب چینج کریں گے۔ چینج ایسے کریں گے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ دیکھیں اس وقت ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ پبلک بھی ہوگا، پبلک سیکٹر پہ ہوگا، جیسے ایجوکیشن پہ ہوگا، ہیلتھ پہ ہوگا، جیسے ابھی مریم صاحبہ نے پنجاب میں ہاسپٹل بنانے کا کہا کینسر کا، جو اس وقت نہیں ہے، اور خاص طور پہ فیمیل کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ اسپیشلائز قسم کا ہوگا۔ اچھا اسی طریقے سے اگر آپ اس وقت بھی لاہور کو دیکھیں، ایون پنجاب کو بھی دیکھیں، تو جو اس وقت ہیلتھ کے شعبے میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو نواز شریف کے یا شہباز شریف کے دور میں بنی۔ اچھا اسی طرح جب مرکز میں ہم دیکھیں گے تو جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو پی ایم نے اعلان کیا وہ تھا کہ ہم مشترکہ مفادات کی کونسل میں جو فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو ریشنلائز کریں گے۔ یہ 3-4 سالوں سے مرکز بڑا کرنچ کا شکار تھا کیونکہ اس کا فنڈ نہیں تھے۔ اچھا اب جب یہ فنڈ کی اس کی ایک دوبارہ ہوگا تو یہ بڑے کمفرٹیبلی ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ پی ایم نے تمام جماعتوں کو آن بورڈ لینے کا فیصلہ کیا، تمام جماعتوں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ صہیب مرغوب صاحب بات کریں، اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو مل کر چلنا پڑے گا، یہ مل کے ہی حل ہوں گے، ملے بغیر تو یہ حل ہی نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں وہ تقریباً تمام جماعتیں ایک آدھ کے علاوہ جو 1-2 ممبر ان کے تھے، اس کے علاوہ باقی تو ساری ایک ساتھ ہیں، اور کچھ اور جماعتیں بھی اس میں ساتھ آ گئی ہیں۔
تو اب یہ ایک بڑا کمفرٹیبل میجورٹی ان کے پاس ہے، اور انہوں نے اپنا ٹارگٹ بھی 1 سال کا مقرر کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 1 سال میں انہوں نے کرنا کیا ہے کہ اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہے۔ اس وقت بلینز آف ڈالرز کے لون ایسے ہیں جو ہم نے شارٹ ٹرم میں جو واپس کرنے، جو پچھلے ایک دور میں لیے گئے، شارٹ ٹرم لون بھی لیے گئے، بانڈ بھی سیل آؤٹ کو مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو وہ سارا ایک دم برڈن آئے گا، آپ دیکھیں گے یہ ریٹرن کرنا ہے۔ تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ فوری یہ بھی طور امپورٹنٹ بات ہے، کل یہ کہا بھی گیا کہ آئی ایم ایف سے قرض لینے کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے، اس کو چینج کیا جائے پیٹرن کو، کیونکہ آئی ایم ایف تو ایکچولی دیتا ہے بجٹ فیسیلیٹیشن میں کہ آپ کے پاس جو بجٹ پہ پیسہ کم آ رہا ہے اس کو لگایا جائے۔ ابھی دیکھیں کہ اس وقت ریونیو ٹارگیٹس ایف بی آر پورے نہیں کر پا رہا، یہ جو پچھلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ گئی اور اس سے پہلے کا جو تھا اس میں ایف بی آر اپنے ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر سکا۔ اب ایف بی آر کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر کے اور اس معاملات کو آگے لے کے جاؤ۔ تو اب جب ایف بی آر اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرے گا، نمبر 2 ریفنڈ واپس کرے گا، جس کے لیے شام کو بھی میٹنگ ہوئی، اور نمبر 3 کہ جب ٹارگیٹڈ قسم کی سبسڈی جو ایکچولی تو پروونشل ایشو ہے، لیکن جب ٹارگیٹڈ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ مرکز میں چل رہا ہے، تو جب ٹارگیٹڈ سبسڈیز جائیں گی تو وہ پھر ایکچولی معاشرے کو اٹھائیں گی۔ صحیح۔ تو معاشرہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ مطلب سبسڈی ٹارگیٹڈ نہیں ہوگی، صحیح۔ ٹیکسیشن سسٹم میں سارے نہیں آئیں گے۔ دیکھیں جو بار بار کہتے ہیں نا کڑوی گولی، وہ ایکچولی یہ کہ تمام سوسائٹی کو اپنی انکم کے مطابق ٹیکس دینا ہے، یہ سب سے بڑی کڑوی گولی ہے کہ تمام لوگوں کو اپنی آمدنی کے مطابق ٹیکس دینا ہے۔ ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا کم ٹیکس دے رہا ہوں، کوئی اور بھی ٹیکس کم دے رہا ہو، تو ان سب کو جب تک وہ پورا اپنے حصے کا ٹیکس نہیں ڈالیں گے تو یہ ہے ایکچولی مشکل فیصلہ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور معیشت ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ بڑا چیلنج ہے۔ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی دیکھیں، اس وقت شہباز صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بڑے بہترین انداز میں کام کیا۔ آئی ایم ایف سے جو لون ملا وہ سارا کریڈٹ بے شک شہباز شریف صاحب کا ہی تھا، اور اب بھی جو ہے کل انہوں نے جو اجلاس کیا اس میں ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ ہم نے اب جو ہے وہ اس پر فوکس رکھنا ہے۔ دیکھیے پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی جو حکومت تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، نگرانی میں، ان کی سربراہی میں، اس کا جو ایجنڈا تھا وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ پاکستان کو جو ڈیفالٹ کے خطرات منڈلا رہے تھے ان سے کیسے بچانا ہے، جی، اور ان میں پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوئی اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا۔ جی، یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت وہ معیشت کی بحالی کا چیلنج ہے، جی، اور اس پر وزیر اعظم کی جو حلف کے بعد پہلی میٹنگ کی ہے وزیر اعظم نے، جس اجلاس کی صدارت کی ہے وہ معیشت کی بحالی کے حوالے سے اجلاس تھا، تو اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی ترجیحات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں وہ کم ہوں، معیشت بحال ہو، اور معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو صنعت ہے اس کا جو پہیہ جو ہے وہ چلے، اور معیشت کو بحال کرنے کے لیے صنعت کو جو ہے اس کی ریوائیول جو ہے، انڈسٹری کی ریوائیول جو ہے وہ ضروری ہے، اور انڈسٹری کی ریوائیول کے لیے آپ نے دیکھا کہ ان کی ہدایت پر جو ہے وہ فوری طور پر 65 ارب روپے کے جو ریفنڈ تھے وہ واپس کیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں نئے پروگرام کے حوالے سے ان پر بھی جو ہے وہ بات چیت کو آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ خالد صاحب، سب سے ایک امپورٹنٹ بات جو کل میٹنگ میں وہ رہی وہ یہ بھی تھی کہ بینک سمیت جو تمام مالیاتی ادارے ہیں وہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے جو ہے کوئی حکمت عملی تیار کریں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کو جب روزگار کے مواقع ملیں گے تو ہی جو ہے وہ خوشحالی ممکن ہے۔ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ترجیح ہمیں نظر آتی ہے وہ ملک کے اندر سرمایہ کاری کے فروغ کی طرف جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پر جیسے آپ فرما رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ مقامی طور پر جو سرمایہ کاری ہے اور جو یوتھ ہے اس کو اس بزنس کے اندر، سرمایہ کاری کے اندر چھوٹے جو کاروباری یونٹس ہیں ان میں جو ہے ان کو انویسٹ کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات پر جو ہے نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف کی ترجیح نظر آئی، اجلاس میں کل بات ہوئی، بلکہ اگر آپ مسلم لیگ نون کا منشور اٹھا کر دیکھیں جو اکنامک ایجنڈا ہے منشور کے اندر، اس میں جو ہے وہ بھی نوجوانوں کو جو ہے وہ بلا سود قرضے جو ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے، چھوٹے
کاروباری ادارے قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ترجیح کا جو ہے اعلان کیا گیا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے کہ جس دن سے فیصلہ ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ معاملہ طے ہوئے اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کا اعلان کیا گیا, اگر آپ اسی روز سے دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر سٹاک مارکیٹ کا شیئر انڈیکس دیکھیں تو اس میں روزانہ کی بنیاد پر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی اس میں اگر آپ دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پر عمر صاحب ہمارا جو سٹاک انڈیکس ہے اس میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ جو ہو رہا ہے. کل بھی ایک دن میں 600 سے زائد انڈر انڈیکس شیئر کا جو ہے اس میں ایک اضافہ جو ہے وہ بہتری کی باتیں ہیں کیونکہ پولیٹیکل جب سیاسی 1000 جو ہے وہ تک جو ہے وہ ہمارا شیئر انڈیکس سٹاک مارکیٹ کا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اور جب یہ تو وزیر اعظم شہباز شریف اپنی پہلی جو تقریر تھی انہوں نے بالکل اس حوالے سے بات کی. اور سٹاک ایکسچینج میں آپ بہتری کے حوالے سے بات کریں تو جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے تو پھر اوبیسلی حالات بھی بہتر ہوتے ہیں. الفت مغل صاحب, کل ایوان صدر میں جو ایک بڑی پروقار تقریب منعقد ہوئی میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حلف برداری کی, آپ بھی وہاں پر موجود تھے اسلام آباد میں. کل اس تقریب کے بعد فوری بعد اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے پہلا فوکس نظر آیا, کیونکہ آپ بڑے اچھے طریقے سے پرانے کور بھی کرتے رہے ان کو, کہ وہ جو ہے وہ ڈوئر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. ہمیشہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کام کی ٹھان لیں تو وہ پھر کام کر کے ہی دم لیتے ہیں, اور خصوصاً بیوروکریسی کو ہینڈل کرنا جو ہے ان سے بہتر کسی کو نہیں آتا. کل اس تقریب میں بھی موجود تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر اس کے بعد معیشت کے حوالے سے اجلاس کیا, کیونکہ بالکل درست بات ہے ہمارے محترم جو ہے ان کی کہ معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے. بہت شکریہ عمر بھائی. کل حقیقی معنوں میں ٹرانزیکشن آف پار ہو گیا. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا. آپ بھی موجود تھے. میں وہاں پر میں نے کچھ چہروں پہ سنجیدگی دیکھی, کچھ کر گزرنے کا وہ ایک تاثر دیکھا. ادروائز پرائم منسٹر آف پاکستان ایک بہت بڑا عہدہ ہے, اس سے بڑا پاکستان میرے خیال میں پاور کا تمام تر مرکز ہوتا ہے. خوشی کی بجائے ایک سنجیدگی تھی کہ کچھ کرنا ہے. ظاہر ہے جو عام آدمی ہے اس کے مسائل سے جو آپ کے پاور پولیٹکس میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہے. اور کل ہم نے دیکھا ہے شہباز صاحب کے چہرے پر ہم نے دیکھا ہے, اور حلف لینے کے بعد وہ سیدھے گئے پرائم منسٹر ہاؤس, اور وہاں پر اس کے بعد جو بھی انہوں نے اپنا چارج لیا اور وہاں پر ان کی ٹیم, اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب کا, میاں محمد نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. تو پورا ایک جو پروٹوکول ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. معیشت کی جہاں تک بہتری کی بات ہے, میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے سب سے زیادہ جو ان کا فوکس ہے وہ معیشت پہ ہے, کہ اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور نوجوان ان کا بڑا ٹارگٹ ہے. انہوں نے بینکوں کو کہہ دیا ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں انہوں نے کہا کل کے جو اجلاس کے اندر جو بریفنگ دی گئی اس میں جب بات ہوئی تو بینکوں اور مالیاتی اداروں کو جو ہیں چھوٹے اور متوسط جس سے کاروبار کر سکے, کیونکہ اگر ترقی کرنی ہے الفت صاحب, اگر لوگوں کی زندگی میں خوشحالی لانی ہے تو وہ روزگار کے ذریعے ہی آ سکتے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر بینکس کما رہے ہیں فیصل آباد کے لوگوں سے تو فیصل آباد کے نوجوانوں کو آپ کو ریٹرن بیک کرنا ہوگا, اپنے آسان شرائط پہ قرضے دینے ہوں گے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. دیکھیں سر, اس وقت ہم نے اپنے نوجوان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہماری معیشت اور کسان کو اس بار پاکستان کی حکومت بہت فوائد دینے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی کسان آپ کی معیشت کو کھڑا کر کے دکھائے گا, معیشت میں بہتری لا کر دکھائے گا, چاہے وہ کھادیں ہوں, چاہے وہ بیج ہوں, اور زراعت ظاہر ہے ہمارا فوکس ہے اس پہ. تو کل کی جو میٹنگز ہیں, اور پھر شہباز صاحب اپنی ایک ٹیم تشکیل دے رہے ہیں, اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کوئی بہت بڑی ٹیم نہیں ہوگی, بالکل وہ تو آپ کو پتہ ہے کفایت شعاری کی کفایت شعاری, اور سر ہمیں ضرورت بھی اسی چیز کی. دیکھیں سیاست ہو گئی, پاکستان کے عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے. اس گورنمنٹ کو 5 سال ہر حال میں ہم نے دینے ہیں تاکہ یہ ڈیلیور کر سکے. ہمارے پاس اب بہت وہ وقت نہیں ہے, ہمارے پاس مسائل ہیں, مشکلات ہیں, عام آدمی کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. اور آج میرے خیال میں کہ وزیر اعظم صاحب گوادر کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑا اچھا میسج ہے, بالکل یہ بہت اچھا میسج ہے. اور آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب جس کام کی ٹھان لیتے ہیں, یا پھر جو ان کا فوکس ہو جاتا ہے, پھر وہ جب تک اب گوادر کے لوگ بحال نہیں ہوں گے
वजीर आजम साहब उनके पीछे। उल्फत मुगल साहब, आप और हम मौजूद थे वहाँ पे, मुझे याद है जब बतौर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने गवादर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ख़ुसूसन पंजाब यूनिवर्सिटी में हो या कहीं पे हो, तलबा को कोशिश करते हैं उनसे मुलाकात करें। फिर मुझे याद है तलबा ने बड़े सख्त सवालात उस वक्त किए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने बड़े खंदा पेशानी से जवाबात दिए कि अगर लाहौर की तरक्की आपको नज़र आती है तो यहाँ पर हमने काम किया था। इसी तरीके से बलूचिस्तान की तरक्की उन्होंने बड़ा वाज़ह किया, हमेशा अपनी हर तकरीर में करते हैं। जो उनकी जब वज़ीर कामयाब हुए थे, परसों की बात है, कौमी असम्बली इजलास में उन्होंने भी बलूचिस्तान को फोकस किया था शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब को मुबारकबाद दिया और उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। देखें, बलोच हमारे भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक खूबसूरत पार्ट है, वो हमारे भाई, हमने मिल के आगे चलना है। क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियों का हमें बड़ा मुतासिर किया बड़े इसने मुतासिर तरीके से हमें वो सामना है, लेकिन ज़ाहिर असर मसाइल का मिलकर सामना करना है। ठीक। और मुझे उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट संजीदा लोग हैं और ज़ाहिर तजर्बाकार लोग हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, बट बहैसियत पाकिस्तानी ये मेरा मुल्क है, ये मेरे बच्चों का मुल्क है, मुझे जितना मैं हमने यहीं participate रहना, कर सकता हमने हूं, यहीं रहना, मुझे बिल्कुल। किसी पे नहीं रहना कि कौन मेरे मुल्क के लिए क्या करता है, सही। मैं अपने मुल्क के लिए क्या करता हूँ। ये वो वक्त है कि हमने इस मुल्क को अपनी नस्लों के हवाले करके जाना है और खूबसूरत से खूबसूरत करके जाना है। और मुझे पूरा यकीन है शहबाज शरीफ साहब, जो पहले हमने उनको देखा कि पंजाब में जिस तरह उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया, फिर जो उनका फोकस होता है, और यकीनन अब तो मैंडेट भी 5 साल का, बिल्कुल बात और आपकी शहबाज दुरुस्त शरीफ है। साहब से बेहतर ब्यूरोक्रेसी को कोई नहीं जानता। अब वो चीजें फाइलों में नहीं दबेगी, बल्कि फाइलों से ऊपर आएंगी और खुद ब खुद ऊपर आएंगी और बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह। बेहतरी देखेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक। मियां शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी मुबारकबाद दी गई और एक बड़ा अच्छा हमने बतौर वज़ीर आज़म जब मियां शहबाज साहब का जो दौर था 16 माह का गवर्नमेंट का, उसमें देखा कि दीगर ममालिक से जो ताल्लुकात हैं उनके पाकिस्तान के वो बेहतर हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए सऊदी अरब ने सबसे पहले किया, अमेरिकन एम्बेसडर ने सबसे पहले वेलकम किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने किया, चाइना ने। जी। तो हमारी जो 3 मेन मुल्क हैं हमारे लिए, एक सऊदी अरब जो पूरे मशरिक़ वस्ती को और इस्लामी ममालिक की लीडरशिप संभाले हुए, दूसरा अपना अमेरिका जो एक इंटरनेशनल एक फोरम पे सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है, उसके बाद चाइना जो हमारी इकनॉमिक्स में बड़ा की रोल प्ले कर रहा है। तो इन तीनों ने वेलकम किया, क्योंकि जो एक साबिक एडवाइज़र थे साबिका हुकूमत के, तो वो ये कह चुके हुए थे चाइना का जो सी पैक के वाले से उनकी स्टेटमेंट थी जिससे बड़ा डैमेज हुआ था हमारे सी पैक को,
تو اب جیسے یہ گوادر کو بھی کر رہے ہیں ڈیولپ اور ابھی یہ جا بھی رہے ہیں جیسے بھی بات جی، ہوئی پرائم منسٹر تو یہ کے سارا وزٹ ہے۔ سی پیک کا یہ ایک پورشن ہے. اچھا اب جب عالمی ممالک نے کیا تو ہمیں اب ایک بڑا ریلیف ملے گا اس کا فائنینشیل اور اکنامکس کا بھی ہوگا. جیسے ٹریڈ ہماری ہوگی, جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ پیسہ واپس کرو ایف بی آر کو, پیسہ ادھر سے جب واپس آئے گا تو اس سے ٹریڈ میں بھی جائے گا اور انویسٹمنٹ میں بھی جائے گا, انڈسٹری بھی لگے گی اور ٹریڈ بھی بڑھے گی. تو ہمارے پاس بہت سے سیکشنز ہیں ویلکم کرنے سے. یہ جو ایک ویلکم کرنے کا اس سے ایکچولی ہمیں ریلیف ملے گا. فائنینشیل امپیکٹ اس کا ایکچولی فائنینس کی شکل میں آئے گا کہ ہمیں ابھی جو ایک ریونیو ٹارگیٹس ہیں وہ ہمیں پورا کرنے میں مدد ملے گی, ہماری ٹریڈ بڑھے گی امریکہ کے ساتھ, ویسٹ کے ساتھ, کیونکہ ٹریڈ کو بھی کرنچ آ رہا تھا. جب ہم اپنا ایکسٹرنل افیئرس کی منسٹری کو یا ان لوگوں کو مختلف طرح کے ایک جنجال میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو اس سے اس ملکوں کے جو لوگ ہیں انویسٹر وہ بھاگ جاتے ہیں. میں خود جب امریکن انویسٹرز کو بلا, میں ایک دفعہ امریکہ گیا تو وہاں پہ ان کا انویسٹرز کا یہ تھا کہ اگر پاکستان کے اندر ہمیں برا بھلا کہا جائے گا یا اس طرح کی باتیں ہوں گی جس سے یہ لگے گا کہ ان پہ ایسے رولز ریگولیشنز اپلائی ہو سکتے ہیں جو عام طور پہ نہیں ہونے چاہیے, تو وہ انویسٹر پاکستان نہیں آتے. اب اور انویسٹرز کو تو سہیل مرغوب صاحب, انویسٹرز کو تو ایک ایسا ماحول چاہیے ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور پھر جب ہم اس گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح کیا ہوا ہے, ایس آئی ایف سی کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو کہ انٹرنیشنل انویسٹرز جو بھی آئیں گے یہاں پر ان کو جو ہے وہ مکمل سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. یہ آئی ایم ایف کا آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کے کوئی 4-6-7 ارب ڈالر, اب بھی میکسیمم ہوگا تو 7-8-9 ارب ڈالر ہوگا, 10 ارب ڈالر کا میکسیمم پیکج انہوں نے ایک دفعہ دیا. تو یہ پیکج بڑا مائنر ہے ہماری اکانومی کے لیے, لیکن ایکچولی یہ انٹرنیشنل ادارے جب آتے ہیں, آئی ایم ایف ہو گیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا, ورلڈ بینک ہو گیا, تو اس سے ہمیں ایک بڑا یہ ریلیف ملتا ہے کہ باقی ممالک کو ہوتا ہے کہ ان کی اکانومی اسٹیبل ہے. ابھی بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ شاید موڈیز نے اکانومی ہماری جو معیشت کی ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن کر دی, ایکچولی کوئی ڈاؤن نہیں کی, وہ ایک اپورڈ ٹرینڈ کی طرف ہے, جو کا پیٹرن ہے وہی چل رہا ہے. صحیح. اچھا وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اچھا اب ہمارا جو مطلب جب یہ تعلقات ہمارے ٹھیک ہوں گے, ہم نے پہلے جو یہ تاثر دیا کہ شاید ہمارے تعلقات خراب ہیں, جیسے 1-2 بیانات بھی آئے پچھلے سابقہ دور میں, تو اس سے ہماری معیشت کو بھی نقصان ہوا. آپ دیکھیں کہ جو کرنچ اس وقت نظر آ رہا ہے, جو ایف بی آر کو ریونیو ٹارگیٹس کا پرابلم ہے, وہ بھی اس وجہ سے کہ ہماری ٹریڈ ڈیمیج ہوئی سابقہ دور میں. تو وہ اب جب یہ تعلقات ہمارے ٹھیک ہوں گے, مڈل ایسٹ کے ساتھ ٹھیک ہوں گے, ویسٹ کے ساتھ ٹھیک ہوں گے, چائنا کے ساتھ ٹھیک ہوں گے, تو اس سے ہمارا سی پیک بھی بہتر ہوگا. اور سی پیک کے ساتھ جو ایک پلان تھا, انیشیل پلان یہ تھا کہ سی پیک پہ مختلف جگہوں پہ ایک انڈسٹریل زونز بنیں گے, وہ بیچ میں چونکہ حکومتیں ختم ہو گئی تو زونز نہیں بن سکے. اب جو کل میٹنگ ہوئی اس میں یہ بھی ایکچولی ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ ہوگی. اور ابھی آپ دیکھیں گے چائنا کے ساتھ ہماری جو اپنا شہباز شریف صاحب کی جب دور کی بات کرتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں, تو چائنا کو جو شہباز اسپیڈ کا خطاب شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ چائنا نے دیا, اور پھر شہباز شریف صاحب کے جو تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ خصوصاً ہم جو امپورٹنس ہے, کیونکہ معیشت میں ان کا بڑا کی رول ہے, تو وہ ہمیشہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور چائنا نے ہمیشہ, مجھے یاد ہے کہ جب جیل میں تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب, تو ایک خط لکھا باقاعدہ شہباز شریف صاحب کی خدمات کو اکنالج کیا انہوں نے. جی ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہت زیادہ چائنا کے ساتھ ہوگی. یہ حکومت جو چونکہ شہباز شریف صاحب کو تجربہ ہے, اپوزیشن کا بھی ہے, حکومت کا بھی ہے, صوبے کا بھی ہے, مرکز کا بھی ہے, اس کے ہر طرح کا مطلب ان کو ایک تجربہ ہے, تو وہ بیلنس کر سکتے ہیں. ہماری جو چائنا اور امریکہ کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کو, اس کو بیلنس کرتے ہوئے جب وہ راستہ نکالیں گے تو پھر یہ بہت بہتری آئے گی. ابھی آپ دیکھیں گے چائنا کے ساتھ ہمارے دورے بڑھیں گے, امریکہ کے ساتھ ہمارا ہوگا بھی ویلکم. 3 جو میں کہہ رہا ہوں نا, ہمارے جو جتنے بھی ہم جن کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے, سارے تمام ممالک کے ساتھ انہوں نے ہمیں اتنا ویلکم کیا ہے, مطلب امریکہ نے, چائنا نے, پاکستان کے دوست ممالک ہیں, جی دوست ممالک نے اتنا ویلکم کیا ہے کہ ابھی ہم ان 3 کے سہارے اپنی معیشت کو, جو اس وقت مین ٹارگیٹ ہے معیشت ہی ہے, کیونکہ یہ جو ووٹ پڑا ہے یہ معیشت کی بیس پہ پڑا ہے, یہ ایکچولی اس کا کوئی اور ایجنڈا تو ہے نہیں, یہ معیشت ہے. تو ہم معیشت کی بیس پہ ہی اس کو آگے لے کے چلیں. صحیح, بالکل. معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پاکستان چائنا کے تعلقات کا بھی خصوصاً ذکر کر لیتے ہیں. تو جب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہوں تو ہمیں ہمیشہ یہ وہاں سے امید ہوتی ہے کہ چائنا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ اس کو اویل بھی کرتا ہے, اور ان کا بھی انٹرسٹ جو بڑھ جاتا ہے, کیونکہ پاکستان اور چائنا کے ایک تو بہت دیرینہ تعلقات ہیں معاشی طور پہ, کیونکہ بالکل بات درست ہے کہ ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو ہمیں ان کی جو ایک تعلقات جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے, معیشت کی بحالی بڑا چیلنج ہے پاکستان میں. اور خاص طور پر جو پالیسیاں ہیں, اقتصادی پالیسیاں, معاشی پالیسیاں, معیشت کی بحالی کے لیے ان کا تسلسل جو ہے وہ از حد ضروری ہے, بہت زیادہ لازمی ایک فیکٹر ہے.
اور اس سے جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی جس میں معیشت کی بحالی کے لیے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے خالد کریم صاحب اس میں اب وہ 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، اس میں بڑے چیلنجز تھے اور بڑے بہترین انداز میں انہوں نے کام کیا. اب جو ہے ایک بات جو ابھی کر رہے تھے کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے، تو 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے تو اس میں بہتر پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے. دیکھیے کہ اس میں چائنا کی طرف سے، چینی صدر کی طرف سے، چینی وزیر اعظم کی طرف سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم دوبارہ وزیر اعظم بننے پر جس طرح خیر مقدم کیا گیا ہے پرجوش انداز میں، تو اس سے جو ہے یہ توقعات یقیناً جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں کہ اب جو سی پیک ہے وہ سی پیک کا جو عمل ہے وہ بھی آگے بڑھے گا، اور جو منصوبہ جات ہیں اس حوالے سے وہ بھی آگے بڑھیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جو سرکولر ڈیٹ تھا، اس سرکولر ڈیٹ کے اندر توانائی کے شعبے کے اندر اس میں جو چینی کمپنیاں تھیں ان کا بھی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ موجود تھا، اور اس میں بھی بڑا اضافہ جو ہے وہ سابق حکومت کے دور میں، پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں ہوا. اور شہباز شریف صاحب جب 16 ماہ کی حکومت میں وزیر اعظم تھے تو اس جو چینی کمپنیوں کا سرکولر ڈیٹ تھا، جو ادائیگیاں تھیں ان میں بھی فوری طور پر جو ہے ادائیگیوں کا انتظام کیا گیا، اور ان میں بڑی حد تک جو ہے وہ چینی کمپنیوں کو ادائیگیاں کی گئیں تاکہ جو چینی سرمایہ کار ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کر چکے ہیں ان کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جائیں، فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور آگے جو نئے چینی سرمایہ کار ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری پر آمادہ کیا جائے. آپ کو یاد ہے خالد کریم صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب، تو اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ چینی زبان سیکھ لیں، یہ میری بات آپ کو یاد آئے گی. اور آئی تھنک الحمرہ کے قذافی اسٹیڈیم کے قریب کوئی ایک انسٹیٹیوٹ بھی پلاک نے شروع کیا تھا چائنیز زبان کے، اور یہاں سے اسٹوڈنٹس جو ہیں شہباز شریف صاحب کی وزارت اللہ کے دور میں چائنا جو ہے وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں سے گئے، اور یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی چینی زبان کا لینگویج کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ قائم کیا گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ چینی زبان پر وہ جانتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ عربی زبان جو ہے جرمن زبان بھی جانتے ہیں، وہ تو کافی زبانیں ان کو کافی زبانوں پر انہیں عبور حاصل ہے. اور اسی طرح ان کے دیکھیے کہ جو ویلکم کیا گیا ہے ان کی وزارت علما کا، وہ عرب ممالک کے سربراہان جو ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے پر انہیں مبارکباد دی گئی ہے، ترکیہ کے صدر کی طرف سے دی گئی ہے، ترکیہ کے تعلقات پاکستان ترکیہ کے تعلقات کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے. LWMC کی مثال لے لیں، لاہور کو بڑا بہترین انداز میں جو ہے وہ صفائی کا نظام ہے، یہ بھی کریڈٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا رہا ہے، اور اب مریم نواز صاحبہ بھی اس پر صاف ستھرا پنجاب پر کام کر رہی ہیں. لیکن جب ہم پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو آپ کو وہ دور بھی یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو یہی وہ شہر جو جہاں پر جو ہے وہ صفائی کے بہترین انتظامات ہوتے تھے، تو کوڑے کے ڈھیر الفت مغل صاحب بھی کور کرتے رہے. لاہور کے اندر جو یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو کوڑے کے ڈھیر آپ کو نظر آئے بزدار صاحب کے دور حکومت میں پنجاب میں، یہ کوڑے کے ڈھیر جو ہیں ان سے ثابت ہوا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی جو تھے سابق چیئرمین پی ٹی آئی، ان کی یہ فیصلہ جو تھا وہ درست نہیں تھا، جو فیصلہ ان کا کوئی بھی فیصلہ صرف معیشت کو، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب ان کو یقین ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سب سے پہلے چھوڑنے والے جو تھے ان کا ساتھ، ان میں وہ بھی جو ہیں وہ ان کے جو وسیم اکرم پلس تھے وہ بھی ان کو چھوڑ کر چلے. بالکل ٹھیک. الفت مغل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی مبارکباد دی گئی اور ایک بڑا اچھا جیسچر کا اظہار کیا گیا. ہم جب بات کرتے ہیں تو صرف پاکستان چائنا کے تعلقات ہی نہیں، پاکستان کے جو دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، کیونکہ چائنا بہت امپورٹنٹ ہے اوبویسلی، اور چائنا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پہ بڑا اعتماد بھی کرتا ہے، آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے دور میں. اور پھر ہمارے ہاں جو ہے انہوں نے بڑی ایک انویسٹمنٹ بھی کی، اور صرف ٹرسٹ اصل چیز ہوتا ہے. اور مجھے اس میں ایک اور چیز کا بھی ذکر کرنا بڑا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم کور کرتے رہے ہیں ان کو، تو ہمیشہ وہ بات کرتے تھے کہ جب چائنا جاتے ہیں اور تو G2G ایگریمنٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ ہوتا، اور اس کے بعد ایک روپیہ اربوں روپے کی جو ہے وہ بچت کرواتے تھے جو پروجیکٹس ہوتے تھے اس میں. یہ بھی شہباز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے. جی بالکل عمر بھائی، معیشت ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک چیز نہیں ہوتی کہ آپ کی انٹرنل اسٹیبلٹی ضروری ہے، آپ کے دنیا کے ساتھ تعلقات
بہت اچھے ہونے چاہیے. اور شہباز شریف صاحب ہمارے جو چائنی ذمہ دار ہیں یہاں پہ ایمبیسڈر ہیں, جی ان سے ملاقات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب باقاعدہ ہمارے ساتھ لڑ پڑتے تھے کہ نہیں بھائی یہ پیسے میں نے آپ سے چھڑوانے ہیں. اور وہ ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ یہ تو آپ نے چلے اس کے لیے کر دیا, اب میرے لیے کتنے پیسے چھوڑیں گے, میرے لیے کیا آخر. اگر میں یہ بات کروں کہ پاک چائنا تعلقات کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی, جی بام عروج میاں شہباز شریف صاحب نے دیا, جی, اور انہوں میاں نے نواز شریف صاحب کا میاں نواز شریف صاحب کا بھی بڑا, پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, لیکن شہباز صاحب کا ایک ہے کہ وہ بہت جلدی فرینک ہو جاتے ہیں, جی وہ دوستی بنا لیتے ہیں. صحیح. اور چین نے کہا کہ شہباز اسپیڈ, جی یعنی کہ جو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام اتنے عرصے میں مکمل ہوگا, شہباز صاحب اس سے پہلے کر لیتے تھے. جی اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے ویلکم کیا گیا, سعودی عرب کی جانب سے, قطر, دبئی, ملائیشیا, محمود عباس صاحب کی جانب سے بہت شکریہ ادا کیا گیا پاکستانی قوم کا, خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا, کہ جس طریقے سے انہوں نے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اپنی پہلی سپیچ میں کھڑے ہونے کی بات کی, اسرائیلی مظالم کی مذمت کی. تو اقوام عالم کی جانب سے شہباز شریف صاحب کو ویلکم کیا گیا ہے, اور شہباز شریف صاحب کے اپنے تعلقات بھی ہیں. دیکھیں صرف یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ تھا یہ سارا شہباز شریف صاحب, اور شہباز شریف صاحب کی اپنی محنت اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں دیکھیں تو ایک وقت پہ آ گیا تھا کہ انہوں نے منع کر دیا تھا, اور ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ معاہدہ نہیں ہو پائے گا, لیکن شہباز شریف صاحب کی 2 ملاقاتیں, جی پیرس والی ملاقات, مغل صاحب آپ ایک پہلو شہباز شریف صاحب کا اگنور کر رہے ہیں کہ وہ جو سب سے بڑے ان کے اتحادی ہیں یہاں پر جو حکومت سازی ہوئی ہے پیپلز پارٹی, ان کے ساتھ بھی بڑے کمفرٹیبل ہیں شہباز شریف صاحب. سر دیکھیں کولیشن چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑا, اور ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہے, ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے, ہر جماعت کا اپنا منشور ہے, اور اس کے اپنے اپنے لوگ ہیں, اس نے اپنے لوگوں کو جا کے جواب دے رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے چلایا ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یہ اپنا ٹریور مکمل کرے گی, اور شہباز شریف صاحب میں یہ ہے, ان میں اتنی لچک ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اور آپ کی بات کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا, میں ابھی بریک کے بعد آپ سے جو ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ محب وطن ہیں یا نہیں, اور ان کا مقصد آخر کیا ہے یہ جاننا ہے. ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہم آپ سے اس بغاوت کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں. ان اقدامات کے پیچھے کون ہے؟ میں ایک ایک کر کے تم سب کو تلاش کر دوں گا. وہ اپنی سازشوں سے ہماری جان لینا چاہتے ہیں, لیکن کوئی ہماری جان لینے کی طاقت نہیں رکھتا. کیا تم ان لوگوں کے پیچھے چلتے چلتے تھکے نہیں؟ وہ جتنی چاہے کوشش کر لیں, جتنے چاہے حملے کر لیں, ہم ہمیشہ اپنی مقدس سرزمین کی حفاظت کریں گے. یہ کیا ہے پاشا؟ غداری کا ثبوت ہے. میرے راستے سے ہٹنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا. ترک قوم کو دنیا کی 7 طاقتیں مل کر بھی تباہ نہیں کر پائیں. تحسین پاشا, حکم کیجیے. آپ کو معزول کیا جاتا ہے. زارا الرٹ, بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر, متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ, اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں.
لاہور میں پنجاب کا پہلا جو ہے کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کیا گیا. اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو جب سے انہوں نے حلف اٹھایا، ویسے بھی بڑی متحرک خاتون ہے، چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور بڑے بہترین انداز میں جو ہے وہ پارٹی کو لے کر امور کو چلایا، تنظیمی طور پہ بھی اگر معاملات کو دیکھا جائے، اور مشکل وقت میں بڑے بہترین انداز میں ساتھ دیا. لیکن اب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اگر ان کے حوالے سے دیکھیں، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں تو بڑے بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں. صاف ستھرا پنجاب کا ذکر کیا جائے، اور اب جبکہ پنجاب کا جو پہلا سرکاری کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان کیا گیا ویلنشیا کے قریب، تو ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. وہ نظر آ رہی ہیں اس وقت فیلڈ کے اندر بھی اپنے والد میاں نواز شریف صاحب کی طرح جو ہے وہ عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے. دیکھیں عمر بھائی، جتنے ہمارے مسائل ہیں، جن ہم مشکلات کا شکار ہیں، ہمیں ایکٹیو پولیٹکس کی ضرورت ہے، ہمیں ایکٹیو گورنمنٹ پارٹس کی ضرورت ہے. صحیح. مریم نواز شریف صاحبہ بہت ایکٹیو ہیں، اور یقیناً ایک اچھے سرکاری کینسر ہاسپٹل کی ضرورت تھی، خاص کر جو ویمن ٹائپ آف کینسر ہے، اس میں ایک خواتین میں ایک کینسر کی جو ایک وجوہات ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے کل باقاعدہ اس سائٹ کا وزٹ بھی کیا ہے، پورا انہوں نے بریفنگ لی ہے، اور اب اگلے کچھ دنوں میں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. شہباز شریف صاحب میں اور مریم نواز شریف صاحبہ میں ایک چیز قدرے مشترک ہے کہ وہ فالو اپ لیتی ہیں کہ میں نے فلاں کام کہا تھا، اس کام کا کیا ہوا ہے. اب ڈیلی بیسس پہ جو صاف ستھرا پنجاب ہے، اس کی ڈیلی بیسس پہ، اور انہوں نے خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق وہاں پہ موجود تھے، تو حلف برداری کے حوالے سے بات ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کی حلف برداری ہے، تو انہوں نے کہا، خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ میں بھی اب یہیں رکتا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ کام. اب پہلے تو لوگ بڑے شوق کے ساتھ منسٹریاں لیتے تھے، لیکن اب منسٹریاں لینے والوں کو کام کرنا پڑے گا، یہ ہم بتا دیں. بالکل آپ بات کریں، فالو اپ تو ہوگا ظاہر ہے، بالکل. اور پھر اس کے علاوہ رمضان پیکج پہ مریم شہباز شریف صاحبہ نے خود فوکس کیا ہے، اور انہوں نے خود ساری چیزوں کو ترتیب دیا ہے. انہوں نے کہا جی لوگوں کو ڈور اسٹیپ پہ ہم ووٹ مانگنے جا سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد جو پہلی میٹنگ کی امن و امان کے حوالے سے اجلاس، اور دوسرا جو تھی وہ یہی اسی رمضان کے حوالے سے، یعنی اس کا مطلب ان کا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. وہ جانتی ہیں کہ اب عوام کو ریلیف دینا ہے، تو اس کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں. سر انہوں نے پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے، پورا اپنا 1.5 مہینہ سے وہ یہی کام کر رہی ہیں، مختلف بریفنگ لے رہی ہیں، خود چیزوں کو اپنی جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے باقاعدہ. سب سے امپورٹنٹ بات الفت مغل صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب موجود ہیں، بالکل ایک چیز میں ان کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، خواجہ سلمان رفیق جی ہیلتھ سیکٹر، خواجہ عمران نذیر، یہ پوری ایک ٹیم ہے، تجربے کار ٹیم ہے، تجربے کار ٹیم ہے. اور سر کام بھی وہی کرے گا. اگر آپ آ کے پہلے سیکھیں گے پھر کام کریں گے تو شاید یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان حالات میں فی الحال ہمیں تجربہ گاہ بند کرنی ہے، فی الحال ہمیں ڈیلیور. انہوں نے بڑا واضح کیا، انہوں نے کہا کام کرے، اب اس وقت ہمارے پاس صرف ہم نے کام کرنا ہے، اور وہ تمام پبلک ایشوز جو ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. سر جو سب سے خوش آئند بات وہ یہ ہے کہ فالو اپ، ہم جو خبروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں سر، جس سٹوری کا فالو اپ نہیں ہوتا وہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ فالو اپ لیتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے جو جس چیز کو انہوں نے آغاز کیا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ منطقی انجام تک بھی پہنچ رہے ہیں، اور اس کو لوگوں کو فائدہ ہوگا. سر سہیب مرغوب صاحب، صحت کی حوالے سے اعلانات کرنا وہ ایک بات علیحدہ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر اب نظر بھی آ رہا ہے کہ جو ہے وہ بہتری بھی آئے گی. سرکاری پہلا کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان، اور جگہ جس طریقے سے وزٹ کی ہے، اوبویسلی پھر انہوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے پوری پراپر پلاننگ کی جائے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیے گزشتہ کچھ برسوں سے ایک یہ ہو رہا تھا کہ صحت میں جو گورنمنٹ کے فنڈ تھے وہ اس میں اس حساب سے اضافہ نہیں ہو رہا تھا جس حساب سے ہونا چاہیے تھا. اور گورنمنٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں تو ہاسپٹلس بہت کم بنائے گئے گزشتہ چند سالوں میں، خاص طور پر جو. لیکن شہباز شریف صاحب کے دورے حکومت میں پی کے ایل آئی سمیت لاہور میں، اور طیب اردوان ہسپتال مظفر گڑھ بنائے. میں جب بات کرتا ہوں ایک سابقہ حکومت کی کہہ رہا ہوں، وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت، اس کو اپنا اس دور میں جو ایک گیپ آ گیا، ویکیوم آ گیا، تو اس میں اس کو پورا کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جی ایک ادارے نے پنجاب گورنمنٹ کے لگایا کہ جی 80% بچے جو ہیں وہ فوڈ شارٹیج کے شکار ہیں، اور 40% جو ہیں وہ اسٹنٹڈ ہیں، گروتھ نارمل نہیں ہے. تو ان حالات میں جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا کہ بہت ضروری ہے کہ ایک کینسر ہاسپٹل، پہلے بھی ذکر ہوا اس کا، کیونکہ گورنمنٹ کے سیکٹر میں کوئی بھی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا. ابھی میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب اپنا چیف منسٹر کسی جگہ کا دورہ کرتا اور ایسا چیف منسٹر جو فالو اپ رکھنے کا ماہر ہو، تو اس کا امپیکٹ ایک دن کا نہیں ہوتا. ایک تو جو پچھلے سارا چلا آ رہا ہو تو اس کا خراب ریکارڈ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب جیسے یہ ابھی دورے کر رہی ہیں مختلف
اپنا تھانہ کچہری پولیس کے جی. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک تو جو بیک لاگ چلا آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور فیوچر کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. کل اسکول بھی گئی جی. اچانک دورے کیا، اور اچھی بات یہ کہ اچانک دورے جی ہاں، سوشل سیکیورٹی ہے اور ایسے ہاسپٹلز ہیں ان پہ بھی ان کے دورے ہوں گے. تو آپ ابھی میں دیکھ رہا ہوں نا کہ کئی ہاسپٹلز میں اور کئی جگہوں پہ ابھی سے صفائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ جی چیف منسٹر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. کسی وقت تھانوں میں جو ہے وہ ایک الرٹ ہو چکا ہے کہ جی آ سکتے ہیں. یہ مطلب جب یہ ایسے الرٹ جاری ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ ایک تو جو بیک لاگ ہے وہ ختم اور فیوچر کے لیے جو امپیکٹ آئے گا وہ بڑا لمبا چلے گا. تو اب یہ فنڈ کی جو ایک ڈائریکشن ہے اس کو بالکل صحیح کر رہی ہیں کیونکہ فنڈنگ کی ابھی ڈائریکشن صحیح نہیں تھی اور ٹارگیٹڈ نہیں تھی. جیسے آپ نے بھی رمضان پیکج کا ذکر کیا، دیکھیں اسلام میں بھی یہ کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ لگے. تو یہ جو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی مختلف جگہوں پہ اور لوگ بھکاریوں کی طرح ہوتے تھے وہ ختم ہو گئی. ابھی آپ دیکھیں ایک بڑا ایک ریزنیبل اور مطلب اخلاقی طریقے سے لوگوں کے گھروں میں پیکج جائے گا تو یہ بڑا اچھا بھی لگے گا. ان کو کوالٹی کو مینٹین بھی کیا، اس کی ایک گارنٹی بھی دی ہے. اور مریم صاحبہ کے، شہباز شریف صاحب کے، ان کے لوگ ان کو جانتے بھی ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی چیز کی ہے تو وہ اس حساب سے ہو، اس میں کوئی برداشت نہیں کریں گے کوئی مطلب خرابی یا کوئی ایسا جو ہے فالو اپ لیتے ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے. اب اس سے یہ امپیکٹ آئے گا کہ ایک تو لوگوں کو باضابطہ طریقے سے گھروں پہ چیزیں ملیں گی. جو آئی ایم ایف کا اور دیگر اداروں کا تھا سبسڈی بالکل ٹارگیٹڈ ہو، تو یہ سبسڈی بالکل ٹارگیٹڈ ہے کہ ان کے گھروں پہ جا رہا ہے. ہاسپٹلز اور ایجوکیشن یہ دو ان کا بڑا ایک ہوں گے ایمفیسائز. آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہ اسکولوں کا کالجوں کا دورہ کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہاں کہاں کیا کیا فالٹ آ رہا ہے. سہیل صاحب کی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں. مریم شہباز شریف صاحبہ کو جب بریفنگ دی گئی اس فوڈ پیکیجز کے حوالے سے، رمضان پیکیج، تو کہا گیا کہ میڈم بہت مشکل ہو جائے گا ایک ایک گھر پہ. انہوں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے. نہیں، وہ جو مریم نواز صاحبہ کو ہم جانتے ہیں جتنا، انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، کہ مجھے لوگوں کے گھروں تک یہ چیزیں پہنچانی ہیں اور باعزت طریقے سے. دیکھیں یہ ایک بڑا عزت نفس کا خیال رکھنا جو بات کر رہے تھے وہ چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہیں. انہوں نے خود چیزیں دی. اور بڑی باہمت اور بہادر خاتون ہے مریم نواز صاحبہ کو. تو ہم مشکلات کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی وزارت اعلیٰ پنجاب. انہوں نے ایک بڑی اسٹرگل کی بیٹی ہیں لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے وہ نیچے سے اوپر آئی ہیں. انہوں نے جیلوں کا سامنا کیا. ان کے ساتھ جو عدالت کی پیشیوں میں جو پی ٹی آئی کے دور میں جو بدترین سیاسی انتقامی کارروائی ہوتی رہی وہ مطلب کور بطور رپورٹر انہیں کور کرتے رہے. تو وہ تو ایک دیکھیں والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر لینا، صرف اذیت پہنچانا. وہ شہباز شریف صاحب ذکر کرتے ہیں اکثر کہ میری بیٹی کو مطلب یعنی میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، تو یہ ایک جو ان کے جب ہم پی ٹی آئی کے دور کی بات کرتے ہیں تو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. خالد قیوم صاحب، سنی اتحاد کے حوالے سے اگر مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فیصلہ دیا گیا ہے سنی اتحاد کونسل کو نشستیں دینے کے حوالے سے، ان کی درخواست پر وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. اور یہ جو نشستیں ہیں مخصوص نشستیں قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں، یہ مخصوص نشستیں جو ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں، یہ اب جو پارلیمان کے اندر، جو اسمبلیوں کے اندر جو جن جماعتوں کی وہاں پر نمائندگی موجود ہے، ان میں یہ نشستیں جو ہیں وہ تقسیم ہوں گی اور ان کے پاس جائیں گی. پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو نشستیں دینے کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہے. اور یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ ان کی اپنی غلطی اور کوتاہی سے ہوا ہے. اس میں نہ کسی پارٹی کا کوئی عمل دخل ہے، نہ کسی ادارے کا کوئی عمل دخل ہے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی جو فیصلے کرنے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنے ہیں. اور آئین اور قانون کے مطابق یہ ہے کہ جن جماعتوں کی پارلیمان کے اندر نمائندگی ہو اور ان کی جو پرائرٹی لسٹ ہے وہ الیکشن کمیشن میں الیکشن سے پہلے جمع ہو تو اسی جماعت کو ہی پھر جو ہے وہ نمائندگی جو ہے مخصوص نشستوں کی جو ہے وہ مل سکتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب. سب چیزیں بڑی واضح ہیں خالد قیوم صاحب کہ جو ہے جو بھی سسٹم چلتا ہے وہ آئین و قانون کے مطابق اس کو فالو کرنا ہے. ہاں، تو اس کو تو ظاہر ہے آئین کو اور قانون کو تو بلڈوز نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اس پر اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں، کوئی تحفظات ہیں تو وہ عدالت سے جو ہیں وہ رجوع کر سکتے ہیں اور وہ شاید عدالت سے رجوع کرنا بھی اس معاملے میں جا رہے ہیں. سہیل مرغوب صاحب اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ نہیں، بالکل دیکھیں انہوں نے بالکل صحیح کہا. اب اس میں جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ
جو سنی اتحاد کونسل ہے اس نے پیش کی لسٹیں نہیں دیں الیکشن ہونے سے پہلے پیشگی لسٹیں دے دی جاتی یہ بڑی کنڈیشن تھی اس میں، سب سے بڑی کنڈیشن یہی تھی کہ آپ کی لسٹیں پہلے سے ان کے پاس دستیاب ہونی چاہیے. جب یہ لسٹیں بعد میں دے رہے ہیں تو بعد میں تو کیا کنسیڈر کیا جائے گا. تو اب اس میں الیکشن کمیشن کا موقف جو ہے نا وہ 102% صحیح ہے کہ ان کو لسٹیں نہیں دی جاتی. یا تو مطلب وہ آئین اس کو چینج کریں، الیکشن رولز کو الیکشن ایکٹ میں تبدیلی لائیں، وہ ایک جماعت کے لیے سارا کا سارا نظام کو خراب کریں تو پھر یہ ہو سکتا ہے، ادروائز یہ پاسبل نہیں ہے. اس میں تو میں دیکھیں 100% اتفاق کرتا ہوں. اب آپ نے چونکہ 2% کا کہہ دیا تو پیچھے تو یہ بالکل ٹیکنیکلی صحیح فیصلہ ہے. اور یہ اب چونکہ اس بارے میں یہ سچویشن پہلی دفعہ پاکستان میں پیدا ہوئی، ایسا پہلا کبھی ہوا نہیں کہ کسی پارٹی نے لسٹیں نہ دی ہوں. تو اب یہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی کہ اس کے مطابق جو اب ان کا کوٹا بنے گا. یہ ہوتا رہا ہے کہ پارٹیاں اپنی لسٹیں دیتی رہی ہیں اور جب ان کی لسٹیں ایگزاسٹ ہو جاتی تھی، مکمل ہو جاتی تھی، نئی لسٹ جو ہے وہ دے سکتی ہیں آئین اور قانون کے تحت. اسی چیز کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں، جو ایک جماعت ہے وہ اسی چیز کا ریفرنس دے رہی ہے کہ انہوں نے بعد میں دی، انہوں نے بعد میں دی، انہوں نے بعد میں دی. تو وہ ایکچولی یا تو ایگزاسٹ ہو گئی یا کم تھیں، جیسے خود الیکشن کمیشن بھی کہہ دیتا ہے. آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں بٹ پہلی ترجیح فہرست آپ کی لازمی دینا چاہیے. دیکھیں اب مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی جو خواتین کی نشستیں جو فہرستیں انہوں نے دی تھی وہ تمام خواتین ایم پی یا ایم این اے بن چکی ہیں. اب اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، ایڈیشن کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل نئے سرے سے تبدیل بھی نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا اور مزید چیزیں کلیئرٹی آ جائے گی، جو آئین پاکستان کہے گا اس کے مطابق فیصلہ. لیکن وہاں ہوگا نہیں کچھ. میرا پیش کی اندازہ ہے کہ وہاں سے اس موضوع پہ ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سہیب مرغوب صاحب، بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، اور بہت بہت شکریہ الفت مغل صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو کل ایوان صدر میں تقریب ہوئی اس حوالے سے گفتگو کی گئی. حلف اٹھاتے ساتھ ہی میاں محمد شہباز شریف معیشت کی بہتری کے لیے متحرک ہو گئے. اقدامات کے حوالے سے جو ہے اجلاس کیا، اس پر بات چیت کی گئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.